أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الأبطحي المكي المدني العربي السراج المضيء الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة الرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد محبوب إله العالمين. صلوات الذي كان المعراج سفره والبراق مركبه وسدرة المنتهى منزله وقاب قوسين أو أدنى مقامه وقال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. صلوات الذي في التوراة اشتهاره وفي الإنجيل أذكاره وفي الزبور أوصافه وفي القرآن إعلانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلوات أما بعد فقد قال الرحمن في كتابه المحكم وكتابه المتقن. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. صلوات تمام قابل قدر مومنین شرفا عزادار، میں تمہارے جذبات کی قدر کریں نا، لیکن آج رات ذرا وقت مختصر ہے. میں باقاعدہ حریصاں جس ویلے تھکن لگ سو اس ویلے نعرے مار گئی سو. جب تک تھوڑی توانائی اور طاقت ساتھ دے تو تساں میرے لفظاں دے نال چلتے رہے. میں ایک بات جی تک گفتگو چھوڑی ہے بتاؤں بلا فاصل چند احادیث پر خدمت تلاوت کریں نا. پاک پیغمبر نے فرمایا ان اہل القرآن فی اعلی درجات من الآدمیین ما خلا النبیین المرسلین. محشر دے میدان جڑا اللہ دی بارگاہ تے صفاں لگڑیاں نا، سب تو پہلی صفاں انبیاء حسین، آئمہ حسین، نبیاں اور آئمہ تو بعد جڑی تریجی صف لگنی ہے وہ لوگ حسین جڑی زندگی قرآن زیادہ پڑھتے ہیں. تشریح کا وقت کوئی نہیں، الحمدللہ تو سب ترجمے سمجھ دے آندے ہوئے. ابو معصوم نے فرمایا فلا تضعفوا اہل القرآن حقوقہم. کداں زیادہ قرآن پڑھن والے دا مذاق نہ اڑاویں. جڑا قرآن کو دقت نال پڑھدا ہوئے اور ہر گل نال آیت قرآن دا حوالہ پیا دیندا ہے، اوندا مذاق نہ اڑاویں، اون دی اہانت نہ کریں، اون دی توہین نہ کریں. ہاں انہیں گھر سے بعد تیری آیت آوے سی. معصوم نے فرمایا اہل القرآن حقوقہم فإن لہم من اللہ العزیز الجبار لمقدانا علیہ. تو مخلوق ہو کے اگر اہل قرآن کی توہین کرے سے فرق نہیں پڑنا. قرآن والے دی عزت اللہ آپ جو کرے دا ہے. جڑا تلاوت قرآن کرے اللہ خود کو عزت دی نگاہ نہ لے دے اور اس کا مقام نگاہ خدا چ بلند ہے. الحافظ بالقرآن العامل بہی، قرآن دے حفظ کرن والا. بھئی حافظ ڈھیر
العامل بہی، حفظ تو بعد قرآن تے عمل کرنے والا۔ دنیا جہان دے اندر قارئین میں حیرانہ ایڈا سوہنا قرآن پڑھتے بیٹھے ہوں دیں لیکن انہوں نے چہرے تے داڑھی نہیں ہوندی۔ دنیا دے ایک کلاسکاری اتنے زبراں زیری تجوید 100% جتنے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں قرات و تجوید دے، انہوں دی آواز جتنی کہیں دی آواز نہیں، پورا مجمع جھوم دا پیا ہوں دے انہوں دی تلاوت سن کے، مگر انہوں نے اپنے چہرے تے سنت رسول نظر نہیں آندی۔ معصوم نے فرمایا رب رتل قرآن والقرآن یلعنو، جڑا قرآن پڑھے ڈھیر تے عمل نہ کرے وہ قرآن اون دے لعنت کریندا ہے۔ اسی کاری تے قرآن لعنت پیا کریندا ہوندا ہے۔ اگر کوئی بندہ گل ذہن وچ رکھائے، میری جلدی دا یہ مطلب نہیں کہ تسا توجہات چھوڑ دے منی ہیں، بلکہ میرے لفظاں دے نال تسا سفر فرما ہے۔ اگر قرآن زندگی زیادہ پڑھتا رہے، نبیاں آئمہ دے بعد جی میں سیاست دانا دے لگ دن نا سٹیج کہ اگر کہیں کو نال علی کرسی مل ونجے تو ان دی گردے نیچے ایک بیرنگ لگ رہے دے، تو ہر کہیں چہرے تو مڑ کے دے دے کہ ہر بندہ میرے دیکھے میں فلاں بندے دے نال بیٹھا۔ قرآن پڑھ جیڑی صف وچ یعقوب تے یوسف بیٹھے ہو سن نال تیری کرسی لگی ہوئی ہو سیا، لہذا وہ انبیاء دے پیچھے بیٹھا ہو سی، لیکن وہ قاری جڑا قرآن پڑھ دے نال عمل کریں دے ما الصخرۃ الکرام البررہ، بس اللہ اکسی فرق چھوڑو جتھا نبی بیٹھے انکاری کو اتھائی ملا چھوڑو، چونکہ ایک قرآن پڑھتا بھی رہے اور آیات قرآن تے عمل کریں گا بھی رہ گیا ہے، تبھی تک گھبران گیا تو نہیں بھئی نا مومنین کرام۔ اگر بعد از اشرات کا کوئی چاہیدہ ہو سی لٹریچر کے جوان کو تو میں انہوں نے حوالے کر دے سا، فرمایا من قرأ القرآن فہوا غنی، غربت ویڑ گئی، محنت کرے نہیں برکت کوئی نہیں، 1.5 لاکھ تنخواہ ہے سودے پورے نہیں تھی لے، من قرأ القرآن فہوا غنی، جی اپنے گھر جو غربت کرنا چاہتا ہے تو دھیاں پتر نال مل کے قرآن کی تلاوت کر، غربت خود بخود چھٹی تھی ہے سیا۔ لیکن شرفاء دا مجمع اگلا جنہ جملہ حدیث دا اس دے اندر تک کائنات بندے، معصوم نے فرمایا ولا فقر بعدہ، جہاں تلاوت قرآن دے بعد بھی جہاں بندے دے گھری جو تلاوت قرآن دے بعد ہی غربت نہیں نکلی الا ما بہی غنا، جہاں تلاوت قرآن نال گھری جو غربت نہیں نکلی کائنات دی کوئی بئی شے ان دی غربت دور نہیں کر سکتی۔ قرآن آخری عمل ہی میں، قرآن آخری ہدیت تحفہ ہی میں اپنے گھر جو غربت دور کرن دا۔ القرآن عہد اللہ الی خلقہ ہی، اے گل ذرا توجہ نہ سنے، جڑا اللہ نے توانو سن خلق فرمایا، اللہ توارے سرے نال ایک معاہدہ کیتا ہے عالم ارواح چھے، توارا صدا خدا نال ایک کانٹریکٹ کیا ہے، اللہ کا تے کو اپنی دھرتی تے بھیجیں دبیاں، زمین تے بھیجیں دبیاں، تیرے ونجن تو پہلے ملیاں نعمتاں تیری انتظار پہ کریں دیاں حسین، حالت ماں دی جھولی چ چمک نہ ماری ہو سی، دودھ دے تو چشمے تیری انتظار پہ کریں دے حسین، میں کائنات قربان کرا۔ ہاں القرآن عہد اللہ، اللہ کہ میری دھرتی تے میں دپیں، میری زمین تے تک بھیجیں دپیاں، فقط ينبغي للمرء المسلم ان ينظر في عہدہ، میں تیرے نال معاہدہ پیا کرینا جدا میری دھرتی تے ونجے میری زمین تے ونجے، اللہ دے نال اے کیتا ہویا معاہدہ ضرور پورا کرے۔ پروردگار اللہ کیڑا معاہدہ ہے جڑا اساں عالم ارواح تو زمین تے آئے ہیں تے خدا نال کر کے آئے ہیں، وہ معاہدہ یہ ہے ان یقرأ منہ فی کل یوم 50 آیا، اللہ کا یہ جڑا دھرتی تے ونجے نا جتنا مصروف ہوں میں روزانہ میری کتاب دیاں 50 آیتاں دی تلاوت کرنے دا راضی۔ ہن مجلس دے بعد پڑھا لکھا مجمع شرفاء سلجھے ہوئے چہرے، جڑا مجلس مکے گھر تک سچیں دے ونجائے، جڑا اللہ نال عالم ارواح میں معاہدہ کیتا ہے، میں کتنا معاہدے تے عمل کیا کرینا،
دو سجنا دے درمیان معاہدہ تھی وے بندہ معاہدہ توڑ دے وے کائنات جو منہ دکھاون دے قابل نہیں ہوندا جڑا معاہدہ خدا نال کر کے آئے ہیں ہائے حسین دے بچڑے دا فرمان کہ حدیث جنہیں میں پڑھیے میری دی بھی رک گئی ہے میری قلم بھی رک گئی ہے مولا زین العابدین پر فرمیدن آیات القرآن وقت دن نال صلوات پڑھو نا سید سجاد اللہ حسین دا بچڑا پیا فرمید ہے آیات القرآن خزائنان بس قرآن دیا آیتاں اے میں رٹے نال پڑھ کر نبی کر قرآن دی ہر آیت جو خزان ہے کہ حاج دے موقع تے نا کہیں حاجی دا پرس دھاگے ہا تا انتظامیہ جتا گم شدہ سامان مل دے اتا حاجی ذرا ایک بیدیاں چوٹیاں گھٹ کے دے دیں تا لہذا وہ پرس کھول کے انتظامیہ دے دیے اگر سعودی کرنسی دے نال پاکستانی روپے بدی ہوں میں نہ تو سمجھ میں دیں کہ پرس کہیں پاکستانی دے اگر ریالہ دے نال انڈین کرنسی ہو گیا تو وہ تو اتھے ہی پہنچا دیتے ہیں نہ وہ پتہ لگے ہیں لا یقیناً ایک انڈیا دا حاجی ہے مدہ مال انڈونیشین کرنسی نکلا گیا تو سمجھ میں دیں کہ انڈونیشیا نے لہذا کوئی خزانہ نظر آوے نا تو پہلے بندہ کو غور نہ دیکھ دے ان دی قیمت کتنی ہے کہ ایک کرنسی زین العابدین پر فرمیدن جنہ قرآن دی آیت پڑھ دیں ہر آیت خزانہ غور نہ ڈٹھا کر ہی دے اللہ نے میرے واسطے نفع کتنے رکھ چھوڑے اس آیت جو اللہ نے میرے واسطے کتنے نفع اور کتنے اللہ دی ذات نے میرے واسطے نجات دے خزانے رکھ چھوڑے قول رسول اللہ نبروا بیوتکم بتلاوت القرآن گھبرانے تو نہیں بے بہنا بدول دے بابے نے فرمایا نبروا بیوتکم بتلاوت القرآن قرآن دی تلاوت نال اپنے تاریخ گھر کو نورانی کر چھوڑے نورانی اپنے تاریخ گھر کو نورانی کر تلاوت قرآن دے نال فین البیتا اذا قصر فیہ اور جس گھر کثرت نال تلاوت القرآن جڑے گھر کثرت نال قرآن پیا پڑھیں گا ہوئے کیا فرمایا قصر خیرہو ان گھر اتنی برکتاں آسن جس لیول نال قرآن دی تلاوت کی تھی ویسی وَتَّسَعَ أَهْلُهُ جے چاندیں تیرے تر ونجن دے بعد تیرے سب پشتہ تک غربت نہ آوے اپنی زندگی اپنی اولاد کو قرآن پڑھانا سکھا غربت خود بخود چھٹی کر ویسی آ مفاتیح الجنان تصور دے ہو سو عبداللہ ابن مسعود کنو ذرا تیسرا خلیفہ تشریف گھن گیا تو نبی دا برجستہ صحابی ہیں تیرا پتر کوئی نہیں تیریاں صرف دھینا ہیں میں بیت المال چوں اے عبداللہ ابن مسعود اے جابر ابن عبداللہ جان دے وے نا ان جابر ابن عبداللہ الانصاری پڑھ دے رہا دے وے نا حدیث قصہ آئیں ابن مسعود دے گھر جابر ابن مسعود دے گھر تشریف لے گئے یہ کچھ اکھونے یہ کچھ گھننا چاہتا ہے اور میں ڈھیر ساری تھیلیاں لینا اس ویلے جناب دا جواب ابن مسعود نے آکھا میں کو تیرے خزانہ دی ضرورت نہیں آدھے دنیا تو ٹوٹتا پائے پتر کوئی نہیں دھیاں کلیاں خزانے دی ضرورت کوئی نہیں آدھے میں بطول دے بابے کل سنا ہا کہ اپنی اوراد کو سورت الواقعہ دی تلاوت یاد چکر آوے تے سمن تو پہلے سورت الواقعہ چپڑے پڑھے ایک رات ترے بھی ہندی اللہ زمانت لیں دے بھکا نہ رکسان جڑا بدور دے بابے دا فرمان میرے کل موجود ہے میرے کو کوئی شے دی کمی نہیں مومنین کرام ابو معصوم نے فرمایا جڑا گھر باپ بیٹا بیٹیاں 15 منٹ 10 منٹ یہ نہیں جو گھر بندہ شبینہ شروع کر باوے میں آدھا ضرور گھنٹے تلاوت دینا 5 منٹ 7 منٹ فجر دی نماز سے بعد تلاوت شروع کر وَتَّسَعَ أَهْلُهُ تیری اولاد کا رزق بھی بدسی اگلی گل سنن والی وَعَضَاءُ لِأَهْلِ السَّمَاءِ كَمَا تُسِجُ نُجُومُ السَّمَاءِ لِأَهْلِ الْأَرْضِ تو زمین تے گھر وچ بیٹھ کے قرآن بیٹھا پڑھ دیں تیرا گھر آسمان والے فرشتہ واسطے ہی میں پیا چمک دے جی میں زمین والا واسطے آسمان دا چند پیا چمک دا ہے تیرے گھر دا دیدار اللہ دے ملائکہ پہ کریں دے حسین جڑا گھر وچ بیٹھ کے تو قرآن دی تلاوت پیا کریں دیں
اس معصوم دی حدیث جن نام نال سڑی فقہ مشہور ہے، جن نام نال اسطسان جعفری سڑنے دے ہیں۔ مومنین اتنا لطف آئے میلاد دے خیمت داخل تھی دیانا جڑے سعودی انتظامیہ بدے ہیں، وہی بندہ اعلان کھڑا کریں گا انتے کوئی نہ آوے اتھاں صرف جعفری بیان دے ہیں۔ اس ویلے جگر ٹھہرے جڑا جعفر صادق دا نام میناد خیمہ دے لکھا کھڑا جعفری۔ اب او بھائی اللہ نے دولت دیتی ہے تو حج تے تشریف گھن منو جڑا تھوڑے منہ تو صلواتاں نکل دین اس نگری تے جتا صلواتاں نازل تھیاں ہیں۔ ائمہ طاہرین دیاں زواریاں زیارتاں ڈھیر سارے بندے آدھے نہ سب پہلے زواری کیتیاں ود حج تے ویسوں انصاف نوی کیتا جیڑی زواری مدینے چ پئیے کائنات وچ کتھائیں نہیں ملدی۔ حسین تے میریاں لکھاں کروڑاں جانا قربان لیکن حسین دا نانا مدینہ، حسین دی ماں مدینہ۔ نوجوانو حج فقط حج نہیں، کائنات دی عظیم زواری دا نام بھی حج ہے۔ ود اللہ دے گھر دی زیارت، اللہ دے گھر دا طواف۔ تیرے چیمہ امام نے فرمایا قال امیر المومنین وہ کہا سونا لمحہ ہو سی جڑا جعفر صادق سجنہ کو آدھا بیٹھے میں اپنے ڈاڈی علی دا فرمان تو سننے دا کیا۔ آئی تا آپ ہی وقت دا علی، یہ تا آپ ہی وقت دا حسین، میرے لفظہ نل چل سو تو سمجھ آسی۔ تو سا 80% ندر کرو تے 20% جاگو بیٹھے میں مطمئنہ۔ اب 45 منٹ دے اندر میں مجلس ختم کر لیے، تیز زمانہ فاسٹ دورے میں صلواتاں پڑھا کے میں اپنی صحیح نہ کرنا چاہتا جو میں تھکا نہیں تھکیڑے محرم تو بعد لئے ویندن اے محرم قسمت نہ نصیب تھیندہ رہ دے۔ اتنی تعداد تسا آندے میں کچھ پلے پا کے بنجو البیت الذی یقرأ فیہ القرآن ویذکر اللہ عز وجل فیہ۔ معصوم پر فرمیدن جڑے گھر اچ قرآن دی تلاوت کیتی ونجے تے کثرت نال ذکر خدا تھیوے تکثر و برکاتہ رزق تھوڑی اللہ بھیر کر چھوڑے سی۔ اصل مسئلہ رزق کمامنا نہیں وے، مومنین یاد رکھا ہے، مسئلہ پیسے دا آمنا نہیں، مسئلہ ہے برکت دا۔ ڈھیر سارے لوگ ان دولت ڈھیرے برکت کوئی نہیں، آنے نکلے ودن نساہ ودن۔ ایک او بندے جنہی ٹوٹل 30,000 تنخواہ ہے وہ مطمئن ہے، جنہی 1,30,000 ہے وہ چکر ودن کھان دے۔ مسئلہ برکت ہے، جیندہ کم 5,000 نال تھیمنا ہے، اللہ برکت انج پہن دے، ہوندہ 500 نال تھی ویندے، تو جڑا بے وقتہ قرآن نہیں پڑھدا ہوندہ 5,000 اللہ 50,000 اجمان تھیدہ ہے۔ لہذا رزق ڈھونڈن تو پہلے برکت اسباب ڈھونڈو کہ تھوڑے نال زیادہ کی میں تھیدہ ہے۔ ہاں مومنین کرام وتحضر الملائکہ تھوڑے دروازے تے سید انیس رضا آگئے، بھلا ہوئی مولوی صاحبہ آئی سارے دروازے تے آگئے ہو۔ حج شاہ صاحب قبلہ تشریف گرنن سبحان اللہ، میرا کلیگ آگئے آج بڑا سرپریز دیتا نے میں نے شرف بخشا نے میرا کلیگ بھی نسے آگیا ہے علاقے دا چیئرمین ہے سردار سے تھوڑی تاک سارے تے پہ گئی ہے تیڑا احسان تو میری نسلہ نہیں لہا سکدیاں۔ معصوم پر فرمیدن تو گھر وچ قرآن چا پڑھ عرش چھوڑ کے فرشتے تیرے دروازے تے آئے کھڑے حسین۔ او میں کائنات قربان کرن تحضر الملائکہ وَتَحْجُرُهُ الشَّيَاطِينَ پر گھر چوں شیطان ہجرت کر ویسن جڑے راتی چھرکیاں تے بچے ڈرتے تے بیماریاں تے ارواح خبیثہ شیطان ہجرت کر ویسی جڑے گھر وچ قرآن دی تلاوت سارے علاقے تے عامل نہیں محب اہل بیت تے مگر اودے بڑے جنات تابع ہن سارے مشاہدے دی گل ہے۔ کچھ لوگ بلوچ فیملی ہے تے انہاں دے گھراں کو اچانک بھا لگ ویندی ہے
تے پکے ہوئے کھانا دے وچ غلاظت پوندی گئی اس کل گئے وہ ایک تویز لکھ دیتا وہاں ایک بلند درخت لکھے ایک قرآن دی آیت ہے جے تک درخت نظر آسی کہیں جین دا گزر ہی نہ ہو سی اور وہی میں ثابت تھیا کہ جن قرآن دی ایک آیت نال کثرت نال شیطان ہجرت کر ونین جدا گھر تو 50 آیت پڑھی بیٹھیں اللہ دی رحمت میں پیوستی ہو سی جنہیں سامر دی بارش پیوستی ہوندی ہے وَيُزِيُّ لِأَهْلِ السَّمَاءِ كَمَا تُزِيُّ الْكَوَاكِبُ لِأَهْلِ الْأَرْضِ جدا گھر وچ بیٹھ کے قرآن بیٹھا پڑھتے ہیں تیرا گھر ہی میں پیا چمک دے آسمان اللہ واسطے جنہیں سارے واسطے زمین اللہ واسطے ستارے پہ چمک دیں وَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي لَا يُقْرَأُ فِيهِ الْقُرْآنُ ہن نقصان سنے دوسرا پہلو جڑے گھر وچ قرآن نہیں پڑھا میں رہندا نتیجہ کیا نکل دے لا يُقْرَأُ فِيهِ الْقُرْآنُ وَلَا يُذْكَرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ جڑے گھر وچ ذکر قرآن اور ذکر خدا نہ ہوئے تو قلو برکت ہو اندھا ڈھیر رزق ہوئے برکت اڑ رہی دیئے تھوڑا رہ مہندے وَتَحْجُرُهُ الْمَلَائِكَ جڑے گھر وچ قرآن نہ پڑھا ونجے ملائکہ ہجرت کر رہے دے اللہ دی رحمت ملائکہ ہجرت کر گئے فَتَحْزُرُهُ الشَّيَاطِينَ میں جرا پڑھنا ہے مومنین اور وقت آن بچے مسائب جو گا میرا تہاں نہیں بھلا اور مارو سنگتی آونیے نواخانی بھی شروع ہو ونیے پڑھ کے پروگرام میں چند آیتاں بھئی تلاوت کر لینا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لطف آندہ پہ یا نہیں بیانا ہاں مدول دے بابے نے فرمایا من قرأ 10 آیات فی لیلت اگر سمدے ایلے 10 آیتاں دی تلاوت کر کے سمپو آج کل قرآن پڑھنا بڑا شوق ہے وضو دی ضرورت نہیں وضو ہوندے ہاتھ لامن واسطے ایلیمینیشن ہے سکرین پروٹیکٹر ہے ادھے واسطے تے کو وضو دی زحمت دی ضرورت نہیں سکتی جاتے کھول چا سمدے ایلے 10 آیتاں دی تلاوت چکر معصوم نے فرمایا لم تقتم من الغافلین اللہ دے فرشتے تے کو غافلین وچ نہ لکھ سن عابدین وچ لکھ چھڑے سن ومن قرأ 50 آیتاً کہنزے ڈھیر زحمت چکیتی ہے کہ سمدے لے 5 آیت چپڑیے کتب من الذاکرین فرشتے اون لسٹ جتے دا نام لکھ سن جڑے ساری رات اللہ دا ذکر کریں دے رہنیں ومن قرأ 100 آیت کتب من القانتین 100 آیت پڑھی چا قانتین شمارے ومن قرأ 100 آیت اگر کہیں بندے زحمت کیتی ہے 200 آیت قرآن دی پڑھ کے سکتے کوتب من الخاشعین ومن قرأ 300 آیت کوتب من الفائزین اگر 300 آیت کہیں رات 300 آیت قرآن دی پڑھ کے سکتے ہیں معصوم پر فرمیدن فرشتے تیرے نام عمال تے مہر لا کے سمدن آدھن اے وہ بندے جے کو اللہ نے کامیابی دی زمانہ دادا کر چھوڑی لیکن اساں اتنے غافل میں ہیں قرآن کنوں میں پچھلی رات آکھے ممبر تے قرآن پڑھائی گئے ٹوٹکاں دی شکلیچ داد دی شکلیچ واہ دی شکلیچ قرآن داد سمیٹن واسطے نازل نہیں ہویا آدم دی اولاد دی ہدایت واسطے نازل کیا لیکن اساں پڑھائی ہے کہ بڑا ظلم کیتا ہے ہون لکھا ہے آیت تلاوت قرآن دا اثر ممکن ہے میں اسی حدیث تے کتاب روک دیواں قرأت القرآن فی المصحف اگر پیو کافر رہی دل لغتے لکھا ہے آج دی مجلس دی آج دی حدیث دل لغتے لکھنی ہے اتنا اثر رکھا ہے اللہ نے قرآن دی تلاوت پیو کافر رہی تے مر گئے پتر مسلمان ہو گئے تے پتر قرآن چچائے قرأت القرآن فی المصحف بجڑا قرآن پڑھن شروع تھی گئے تخفف العذاب عن والدین ولو کان کافرا جتنی دیر مومن بچڑا قرآن پڑھتا رہے اللہ ہی دے کافر بابے دی قبر تو عذاب ہٹا چھوڑے گا وقت نوجوان انصاف نال دسا تیرا باپ بھی ہوئے عزادار بھی ہوئے ماتمدار بھی ہوئے دنیا تو ٹور ونجے جڑا تو قرآن پڑھتا بیٹھا ہو اس نے ہوں دی قبر نہ ہو سی جنت دا ٹکڑا بن رہے سی اپنی اولادہ کو اپنی زندگی
دے وچ یا علی۔ بس آخری حدیث پنجویں امام نے فرمایا من قرأ قل هو اللہ احد مرتن بورک علیہ، اگر کوئی مومن رات کو سمجھے لے ایک دفعہ سورۃ التوحید کی تلاوت پڑھ کے سمجھے مینوں حوصلہ مل گئے تو سارے سنن دی الحمدللہ ہمت ہے طاقت ہے۔ بھئی 8ویں کلاس دا بچہ ہے 7ویں کلاس دا بچہ ہے 5 منٹ کو لیکچر سنتا ہے استاد دا، وہ لکھتا بھی رہتا ہے وائٹ بورڈ تے لکھتا بھی رہتا ہے، مشکل الفاظ دے معنی یاد بھی کرتا رہتا ہے۔ 5 منٹ دے پیریڈ 12-13 سال دا بچہ 4 ورقے بھی لکھ گندا ہے، وائٹ بورڈ والی عبارت بھی اتار گندا ہے، پورا مضمون بھی ان کو سمجھ آ ویندا ہے۔ جے 12 سال تے 8 سال دا بچہ 50 منٹ اتنا حاصل کر سکتا ہے، 12 گھنٹے جو حسین دی مجلس تھیندی رہی ہے، حلال تے حرام دا پتہ کیوں نہیں لگا؟ سچ اور جھوٹ کے درمیان پتہ کیوں نہیں لگا؟ فرق اس گل محسوس نہیں ہویا کہ ممبر جنہاں دا ممبر ہے انہاں دے ممبر تے انہاں دا فرمان نہیں پڑھا گیا، جنہاں دا ممبر ہے فرمان ہاں ومن قرأ مرتين بورك عليه وعلى آله جن دو دفعہ سورۃ التوحید پڑھیے چاہ اللہ ایندے تے برکت دا پہرا چلے سی، نال سٹی ہوئی اولاد کو بھی اللہ ضمانت عطا کر چھڑے سی۔ کوئی سختی ہے کریم ہے ومن قرأها 3 مرات بورك عليه وعلى آله وعلى جيرانه جن سمدے لے 3 دفعہ سورۃ التوحید چ پڑھیے اللہ ای کو بھی حفاظت دی ضمانت چلے دے، دی اولاد کوئی چلے دے، دے ہمسایاں کوئی اللہ حفاظت دی ضمانت عطا کر چھوڑے، تیرے ہمسایاں تی تکلیف نہ آسی۔ اگر سمجھے لے تو 3 دفعہ سورۃ التوحید دی تلاوت چا کرو، وقت اگو فرمانے تیرے معصوم امام دا حضرت رضا پہ فرمیدن جان دے او حالی خراسان سبحان اللہ لفظ رضا آوے تھکیاں طبیعتاں بحال ہو گئے ہیں۔ کوئی اللہ نے عجیب حضرت رضا نے فرمایا من قرأ آیت الکرسی جدہ نیدر آمان لگی اباسیاں دیمان تو پہلے میرے اپنے لفظ نے مولانا فرمان میں بعدی ٹرانسلیٹ کرے سا اباسیاں دیمان کل پہلے سجے کھبے پاسے مارن کل بہتر معصوم پہ فرمیدن سمدے لے من قرأ آیت الکرسی ان دا منام میں ہی جدہ آکھ لگن لگی ایک واری آیت الکرسی چپڑیں لم یخفل فالج انشاءاللہ میں رضا ضمانت پیا دیندہ نیندری چے فالج دا جھٹکا کرا ہمارا نسیہ۔ آل محمد نے ہر مقام تے ساری مدد کی تھی، ہر منزل تے مدد کی تھی، اسا مدد گھنن واسطے تیار کوئی نہیں، جو پڑھنا چاہتا ہم کو رہ گئے۔ حسین دی شہادت دے 2 عجیب گواہن، ایک دا نام علی اصغر بئی دا نام سکینہ ہے۔ مومنین کرام بابے دی مظلومی دے عجیب گواہی بھین کے بھیرا ازاداروں اللہ نے رباب کو 2 اولاد عطا کیتیاں ہیں، ایک اصغر ہے بئی سکینہ ہے۔ اللہ نے بطول دنوں حسین رباب نو 2 اولاد عطا کیتیاں، 6 مہینہ دا اصغر 4 سالہ دی سکینہ۔ قسمت رباب دی اولاد دی اصغر دے گلے تو حرمل دا تیر وڈا ہے۔ اگلا لفظ سنائے اصغر دے گلے تو حرمل دا تیر وڈا ہا، معصومہ دے رخسار تو شمر دا ہاتھ وڈا ہا۔ جلکم اللہ اپنے غمت کا رہنا رو جی میں گفتگو کے لیے میں مسئلے بھی ہی میں تلاوت کرے ساں تاکہ کوئی روایت رہے نہ منجے اور میں آخر تک لے منجا اور ماتمیہ دے جلوس تو پہلے پر گریے دی صدا مکمل ہو ونجے۔ بھیرا اور بھین حسین دی شہادت دے عجیب گواہی نے پوچھ میرے کلو سید زادہ ولا جو آدھائیں حسین دے 2 گواہن، ہائی تا سجاد بھی نام ہائی تا آلیہ بھی نام، ایک 2 کی میں گواہن زمانت نال بیادہ کربلا تو گھن کے شام تک جیڑی علی اصغر دا سر نیزے دی چونج دے لہدا ہا
یا حسین دی 4 سالاں دی دھی دی گردے وچ رسیاں دے رہا منہ تے ماتم کر کے آدھا لوگو کربلا تے جنگ نہیں ہوئی کربلا آفرین آفرین اپنی آواز آزاد کر کے رونے کرو چند راتی دا مہمان زینب دا بھرا کسرت نال نوجوان بیٹھے ہوئے نوجوان دا دل ذرا سخت ہو گئے ذرا اپنے آپ تے نرمی پیدا کر میں چند لکھیاں روایتاں تیری خدمت تلاوت کراں مومنین کرام ساری روایتاں تا میں پڑھ نہ سکدا کوئی ایک درد بھی چند ہستیاں جڑیاں کربلا چ اینج کٹھیاں جو 12ویں امام تک ہر امام ڈھائی مار کے روندا ہے میں نہیں پہنچا سکا کچھ ایوج ہیں عبرت کٹھیں کربلا آئیں سارے امام مہدی تک ڈھائی مار کے روندے رہے انہاں چو ایک حسین دا لہمنا تے رباب دے بچڑے دے گردے چترائے نوکان دے تیر دا لگنا معصوم امام کو یہ درد دعا دیا مجکدہ دا روبو مومنین کرام سفیر روم آیا ہویا ہے یہ انعام تقریب تقسیم انعامات ہومنی ہے سفیر روم آئے یہ ڈٹھے یا دیکھیڑا جشن پیا منے دیں آدھے بابی نال جنگ ہوئی گئی میں فتح پاتی ہے اج قاتلہ کو انعام ملنے مقتول دیا بھینا رسیاں پاتے ہیں کھڑیاں اس شہداد سب انسان سانگاتے ہیں اے آدھے کیا میں کوئی اجازت ہے مہینہ سلام دا مطالعہ کر سکتا ہاں نوجوانہ سفیر اپنے مقام تو اٹھے پہلے آئے مظلوم کربلا دے سردی سانگ دے تلے آدھے 57 سالہ لڑ سکتے جگر تے حق رقبہ میں وقت آئے اون سر دے قریب جڑا گھوڑے دی گردن دے نالہا 32 سالہ لڑ سکتے وقت آئے علی اکبر دے سر دے سانگ دے تلے 18 سالہ لڑ سکتے 13 سالہ لڑ سکتے جڑا آئے نا رباب دے بچڑے دے سر دے تلے کہ میں حسرت بھری ہوں گے موج پا کے آ گئی کی میں لڑدا نہ تلوار چاول دے نہ تیر چاول دے ایک ہی میں لڑدا رہ گئے آخری ازادار تک میں نے دبیاں دل نرم ہو میں نے روپ ہوئے ازادار میں بھی امینت کر رہی ہے میں تا دکھاں دی کہانی سنا من آیا اتھائی سفیر منہ دے پٹ کے آدھے او بے حیاوہ اگرچہ ایسا نسلانی ہیں لیکن انسان تو ضرور ہیں میں من منیہا 57 سالہ لے بڑھڑے بھی جنگ کیتی ہے انہا جوان نہیں جنگ کیتی ہے یہ جگہ ماں کو ماں نہیں سد سکتا یہ پھرنل کیڑی جنگ کرے دا رہے سفیرت کاشی بھرے دربار جی بچے دا کوئی عام رشتہ دار ملے ہاں نا میں پوچھ گنہا کیڑے جرم میں چلی کو مارا نے ازادار ہوئے گل ہر کہیں سنیے جی میں سنیے نا حسین دی 4 سالہ بھی مسومہ یہ میں پھوپیاں دی صاف چھوڑیے ادھی پھوپیاں ماں ہون تو نہ علامے ہون میں بلے دیاں آدھی سفیر تو ادیام رشتہ دار میں غریب دے سکی بھینا میرے بھرائیو جرم دیتا ہے ایک گھٹ پانی نہ منگائے انہو تیر چلائے جنال حیوان اللہ اکبر ازادارو توری محبت رے کہ میں چند 17 ضرور پڑھنا چاہتا جڑا ڈھل گئی دامی گدیت غریب دا سارا سرمایہ موت گیا اس دل آیا رباب دے بچڑے کچھ آیا ساریاں روایتاں نہیں پڑھ سکتا وقت بہو قلیلے میں تا نہیں تھکا بچڑے کچھ آیا علامہ عبدالکریم حیری حوضہ علمیہ دبانی انہیں جملہ لکھائے جڑا خیمہ دے اندے رہے حسین رباب کنو نہیں منگا آدھے زینب بھین نابنینی والدی الصغیر میرا چھوٹا بچڑا میں چارے علامہ سوال
کر کے آدھے پوتر تا رباب دہا زینب کنو کیوں مگدہا انہاں جواب دیتا ہے حسین غیرت ماندہ ترائے دی رباب انتظار کرے دی رہیے متا پانی آوے حسین نو شرم دہا پانی نہیں آیا بچڑا کی میں لوگ اپنا تو نہیں روندے آزادار بس پوتر چاہیے اس گرمی زیادہ ہے ابا نال چھاں بنائیے آخر پیوہا گرمی ڈاڈی ہے چھاں بنائیے فوج اشکیاد سامنے گھننا ہے اپنی غربت دی پہلی مجلس حسین اوملے پڑھیے جڑا رباب دا بچڑا چاہی کھڑا فوج اشکیاد لے کے جرا جملہ کے سناوا فرمینن قد قتل تم شیعتی باہل بیتی قد باقی حاضر طفل صغیر میرے پوتر مارے نے میرے بھرا مارے نے میرے سجن مارے نے میرا بھرا گھر لٹا گئے میرا ہکو بچڑا بچ گئے علم ترحم اکبکم اللہ طفل صغیر جے مجرمات میاں ایدہ کیڑا کسورے جنا اصغر دے منہ تو کپڑا ہٹائے حالت کیڑی ہے حالت تلزو ہائے او نوجوان حالت تلزو کیڑی ہے جنا ستویں نو پانی باندھتا ہے اٹھویں نو مچھلیاں کو تڑپ دہا جگہ گاں محرم آئے اے طاقت مک گئی کہیں ویلے سجے کہیں ویلے کھبے جگہ گاں محرم دری چڑھے مچھلیاں کو منہ کھلے دہا وال باندھ کریں دہا علامہ سید محب حسین شاہ بہاول پورالے فرمے دیان جڑا بابا ہتھاں تے چاہی کھڑا حالت تریجی نئی چوتھی آئے کیڑی حالت منہ کھولیا باندھ نہیں تھی رہا باندھ کرے زندگیاں درازوں مرمیاں والی چواندہ پیاہاں میں میرے دائیاں نوجوان کرکٹ کھڑے کھیل دیاں میں اکی نال لٹھے والی بال کھڑے کھیل دیاں جگر کپیج گئے انہا کو کیا پتا رباب کٹھا ہویا رجڑا دکھا کی میں ماتمی چرال ویسن کرنا تا سکینہ دے بھیرا ماتمی نے دیونا تا پرسائنے کوئی حج نہیں میں کجوسی نہ کرے دا اگلے سال اوہ روسی جیڑا ہو سی درازوں میں بچنال بس دے رہا منہ کھولیا بند نہیں کر سکتا جدا فوج دی دید پئیے اصغر دی حالت ادھی فوج کنڈ کر گئیے جیڑے صاحب اولاد نہ رومنا شروع کیتا ہے عمر سعد سجے حرملا جیڑا کم عباس دے بازوان نہیں کیتا جیڑا کم اکبر دی جوانی نہیں کیتا وہ اصغر بیا کریں دے میری فوج بغاوت پہ پھٹ دیئے اصغر نو تیر دا پانی پلا ازادارو اے حرملہ تیر انداز نہیں تیر انداز دا استادا اے ترے نیر ترے تیر ترے نوکال چاکے ٹر رہا ایک حسین کو مارا ہاس ایک عباس کو مارا ہاس ایک تیر رباب دے بچڑے واسے چاہیے زمین تے بیٹھے گولی لئیے
زہت زور دیتا سا عباس دے بازو کلموین حسین جھڑدے نہیں دکھے نانے دیا شکلہ علی زمین تے آیا حسین جھڑدہ نہیں دکھا اے پہلا موقع حسین تیر آدھائی دکھا تیر لگ دائی دکھا اصغر نو طرف دائی برداشت نہیں کرنا میں آخری روایت جا پڑھدا کجا ڈٹھنے جدا چھوٹے پرندے دی گردن تے چھری چل دیئے جدا چھوٹے پرندے دی گردن تے چھری چل دیئے جڑا زبا کریں دے دیکھیں میں دو جدا تک جادا سیاہ تیری بھا نکل ویسیا جدا چھوٹے پرندے دی گردن تے چھری چلیں دے کومالا چھوڑ دیں دے تاکہ رنگ کے طرفے جدا رباب دے بجڑے کو تیر لگائے سارا یو رفنے فوقا تیر المزبو کٹھے پرندے آگو اصغر ہاتھ مرے رہا کٹھے پرندے آگو بابے دے ہتھا تے پیر مرے رہا شکاری چھوڑ لے دے حسین ہانا لے رہا کہیں ویلے پیشانی جم رہا عجیب حالت ہے روایت اگلی آئی نجری ہمیں پڑھنی ہیں جدا آئیے مختار دی شاہی جدا آئیے مختار دی شاہی کمینے کو سٹے سو حرم لینا ادھے اللہ لعنت کرے بڑی دکھی کہانی کربلا دی ابھر دے کل گھن کے جامی دی ڈھل دے دی گرتا کا کوئی ایو جیاں بیلا ہے جو تینو حسین تے ترسایا ہوئے اور ملاد مختار کئیو جی ہمیں لائے میں جیڑا سگ دل ہم میں رومن پہ گیا اس ویلے حضرت مختار آدھے جڑا بازو ودا چوندہ آدھے نہیں جڑا گوڑا تیر کندے بھر اکبر دو پیا ویندہ آدھے نہیں مختار تماچا مارے جلدی رسا میرا لہرے آدھے مختار جدا کٹھو یا پوتر حسین چاہی رہا کہیں میرے میدان دو ریدہ والخیمہ دو ریدہ حسین بجھدنا ایبو کے نکھنویا متما سفید ریشی لیکن میری کوشش ہوتی ہے جو میں واپس مڑانے مجبور کریں دے ازادار جگہ گھنے کٹھا ہویا بچڑا ساریاں روایتاں چھوڑ دیاں ساریاں روایتاں حوصلہ کر تیری زندگی دھرال ہوئے شریعت دا حکم میں کوئی اہل سنت آیا بیٹھا ہے شریعت دا حکم میں پوتر مر منجے پیو قبر نہ بناوے شریعت دیئے پیو پوتر کو قبر اتنا سماوے حسین و غریبے جائیں اصغر دی قبرہ بنائیے حسین و مظلوم میں جائیں ریت تے آپ سمایا پیرا تے مٹی آئیے دہدار آئے پڑھلیاں تے آئیے دہدار آئے جدہ سینے دے نیڑے آئے جیڑا سابیرہ کانڈ کر گئے آدھا کی میں پامان نرم چہرہ ہے اصغرہ کربلا دیگر جیرو کنے دوت اگلی روایت میں تلاوت کر چھوڑا دفن کیوں کرے درے میرا چیاں مہینہ دلال متا گھوڑا دی بامانی تو بجدہ ہوئے
عزادار جنا یارہ محرم دری چڑھے ہر قاتل مقتول دا سار نیزے دی چونڈتے چاہی ودائے اے حرملہ کہیں ویلے سجے بھج دائے کہیں ویلے کھبے بھج دائے عمر سعادت کے ودا کریں نائے آدھائی اصغر دا سار نہیں لبھدا آدھائی نہ گھبرا یارہانے سے مگوا میں ڈٹھا جھکی جھئی جھاتے پوتر دفنے دا بیٹھا یارہ بدماشن نیزے ہاتھ جو پاتین زمین تے مرے دے آدین اے نیزے زمین تے نال پائے لگ دے رباب دے جگر میں پائے لگ دے آئین جدہ یارہ نیزہ بہ رہے اصغری میں آئے جی میں سوئیے جو پھولنا دائے ماں رسیاں پا کے آئی کھڑی آئی ایک امینے نیزے نالو اصغر لہائی آئے اپنے زانوں تے رکھائے پاسے نالو خنجر کٹھائے رباب دے بچڑے دا ڈالا